میگنس کارلسن چیس کی دنیا کا ایک مشہور اور مقبول نام ہے۔ انہوں نے ناروے کے ینگسٹ گرینڈ ماسٹر کا خطاب صرف 13 سال کی عمر میں حاصل کیا۔ ان کی شاندار اچیومنٹس میں 2013 سے 2023 تک ورلڈ چیس چیمپئن کا ٹائٹل اپنے نام رکھنا، چیس کی ہسٹری کے سب سے زیادہ ELO ریٹنگز یعنی 2882 حاصل کرنا، اولمپیڈ میڈلسٹ بننا اور ایک لمبے عرصے تک چیس کی دنیا کے ٹاپ رینکڈ پلیئر رہنا شامل ہے۔ لیکن سرپرائزنگلی یہ لیجنڈری چیس پلیئر 2024 ورلڈ ریپڈ اور بلٹز چیس چیمپئن شپ سے ڈسکوالیفائی کر دیے گئے۔ اس کی وجہ ٹورنامنٹ کے ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی تھی۔ رپورٹس کے مطابق میگنس کارلسن جینز پہن کر چیمپئن شپ کے میچز کے لیے اپیئر ہوئے، جو اس پریسٹیجیس ایونٹ کے لیے انسوٹیبل سمجھا گیا۔ انٹرنیشنل چیس فیڈریشن نے ان کو ڈسکوالیفائی کرتے ہوئے کہا کہ ڈریس کوڈ ریگولیشنز پروفیشنلزم اور فیئرنیس کو انشور کرنے کے لیے ہیں اور ان کو فالو کرنا ہر پارٹیسپینٹ کے لیے لازم ہے۔ یعنی ڈھکے چھپے الفاظ میں انٹرنیشنل چیس فیڈریشن نے ان سے یہ کہہ ڈالا کہ ان کپڑوں میں گروسری لینے جایا جا سکتا ہے لیکن چیمپئن شپ لینے نہیں۔ جینز پہننے کے گناہ کے نتیجے میں گورننگ باڈی نے میگنس کارلسن پر $200 کا فائن تھوپا اور انہیں اپنا ڈریس کوڈ ٹھیک کرنے کا موقع دیا، لیکن لگتا ہے کہ میگنس نے اس بات کو اپنی ایگو کا مسئلہ بنا لیا۔ نارویئن گرینڈ ماسٹر نے ایک انٹرویو کے دوران معصومیت کے ساتھ کچھ صفائیاں پیش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ لنچ میٹنگ کے بعد انہیں راؤنڈ کے لیے جلدی تھی اور کپڑوں پر زیادہ دھیان نہیں دے سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے شرٹ بدل لی، جیکٹ بدل لی اور حتیٰ کہ شوز بھی چینج کر لیے، لیکن کم وقت جینز کا خیال آیا ہی نہیں۔ گورننگ بورڈ نے انہیں آپشن دیا کہ آپ یہ راؤنڈ ختم ہوتے ہی اپنے کپڑے چینج کر لیں، لیکن میگنس کا جواب تھا کل اس پر دھیان دوں گا۔ شاید وہ سوچ رہے تھے کہ کپڑے تو چیس کی اسٹریٹجی کا حصہ نہیں ہوتے، لیکن بورڈ نے ان کا یہ پرنسپل سٹانس ریجیکٹ کر دیا اور کہا اگر ابھی چینج نہیں کیے تو ہم بھی اپنا نیکسٹ موو کھیلنے پر مجبور ہیں۔ اس کے نتیجے میں میگنس نے اپنی ایگو کو چیک میٹ کرنا پسند نہیں کیا اور چیمپئن شپ چھوڑ کر چلے گئے۔ عام طور پر چیس ٹورنامنٹس کے لیے ڈریس کوڈ کافی اسٹرکٹ ہوتا ہے، جو اکثر گورننگ باڈیز جیسے کہ انٹرنیشنل چیس فیڈریشن سیٹ کرتی ہے تاکہ پروفیشنلزم اور یونیفارمٹی کو انشور کیا جا سکے۔ فارمل یا اسمارٹ کیجول اٹائر ضروری ہوتا ہے۔ مردوں کے لیے شرٹ اور ٹراؤزرز، ٹائی آپشنل اور اکثر بلیزر ریکمینڈڈ ہوتے ہیں۔ عورتوں کے لیے بلاؤزز، ڈریسز، اسکرٹس الاؤڈ ہیں، لیکن جینز، ٹی شرٹ، شارٹس اور سنیکرز کے ساتھ میچ کا حصہ نہیں بنا جا سکتا۔ کپڑے نیٹ اور کلین ہونے چاہیے اور ان پر کوئی اناپروپریٹ یا آفینسو پرنٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اپیرنٹلی چیس کھیلتے ہوئے آپ کا آؤٹ فٹ سوفسٹیکیٹڈ لگنا چاہیے۔ چیس کی دنیا میں اس نوعیت کی ڈسکوالیفیکیشن ہائی پروفائل پلیئر کے ساتھ پہلی بار دیکھی گئی۔ پھر میگنس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ میگنس کارلسن کے ساتھ اس طرح کی سچویشن اس لیے زیادہ ہائی لائٹ ہوئی کیونکہ وہ چیس کی دنیا کے سب سے مشہور اور سکسیسفل پلیئرز میں سے ایک ہیں۔ ان کا نام اور ریپوٹیشن اتنا بڑا ہے کہ ان کا ہر موو، چاہے وہ چیس بورڈ پر ہو یا آف اٹ، میڈیا میں کور ہوتا ہے، اس لیے ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی زیادہ اٹینشن میں آئی۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ممکن ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ میگنس کو ڈسکریمنیشن کی بیسس پر یہ سب کچھ فیس کرنا پڑا؟ اس کے پس پردہ حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ کوئی انتقامی کارروائی تھی؟ کیا ان کو اس ڈسکوالیفیکیشن کا آن پرپس نشانہ بنایا گیا؟ کیونکہ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر، میگنس کی ڈسکوالیفیکیشن سب کی اٹینشن گریب کر گئی، لیکن ان سب کے پیش نظر نیتن یاہو پر کسی نے ایسی ڈسکوالیفیکیشن کیوں اپلائی نہیں کی؟ میگنس کی جینز پر اتنا بڑا ایشو بن گیا کہ انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، لیکن ڈریس کوڈ کے اوپر اتنا سخت رول ہوتا ہے تو انسانی زندگی کے لیے بھی ایسے اسٹرکٹ رولز کیوں نہیں بنائے گئے؟ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کی طرف دیکھ لیں۔ یہ صاحب مہینوں سے پیلسٹینینز کے خلاف قتل و عام میں مصروف ہیں۔ میس کلنگز اور جینوسائیڈ کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن انہیں کسی نے ڈسکوالیفائی نہیں کیا۔ اور تو اور یونائٹڈ نیشن جو کہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے ہیومن رائٹس کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے اور انسانیت سے زیادہ ان کے لیے کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے، اور جہاں ایک طرف وہ چھوٹی چھوٹی وائلیشنز پر چھوٹے ملکوں پر سینکشنز لگا دیتے ہیں، وہیں اسرائیل پر کوئی ایسی سینکشن کیوں نہ لگ سکی؟ UN بڑی طاقتوں جیسے پاورفل ویسٹرن الائز کے وار کرائمز پر آنکھ کیوں بند کر لیتے ہیں؟ حسب توقع سپر پاور یعنی امریکہ کا بھی کچھ یہی حال ہے۔ اپیرنٹلی انسانیت کے لیے بات کرنے والا امریکہ بھی اسی ڈبل سٹینڈرڈز پر چل رہا ہے۔ طاقتور ہونے کے باوجود ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی۔ عجیب آئرنی ہے
چیس بورڈ پر جینز پہننا ان ایکسیپٹیبل ہے، لیکن ریئل لائف میں بے قصور لوگوں کی جان لینا اپیرنٹلی رولز کے خلاف نہیں ہے۔ مطلب یہ دنیا ایک الگ ہی سمت میں چل رہی۔ آخر میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دنیا کے ہر فیلڈ کے اپنے اپنے رولز ہیں۔ چیس کے بورڈ پر ڈریس کوڈ فالو نہ کرنے کا گناہ معافی کے لائق نہیں، لیکن حکومتوں کے بورڈ پر انسانی زندگیاں لے لینا صرف کولیٹرل ڈیمیج کہلاتا ہے۔ اس کو کوئی خاص اٹینشن نہیں ملتی، لوگ آواز نہیں اٹھاتے اور نہ ہی ایسے قاتلوں کو سزا دی جاتی ہے۔ کیوں دنیا کے اصلی مسائل کسی بھی بورڈ کی پرائیورٹی نہیں بنتے؟ اس سے شاید ہمیں یہی لیسن ملا کہ انسانی جان کی قیمت کتنی کم ہو گئی ہے اور ان گیمز کے رولز کی وائلیشن اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں ہر انسان کو انسانیت کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے، پر حالات کچھ الٹا ہی دکھاتے ہیں۔ امید یہی کی جا سکتی ہے کہ فلسطینیز کے ساتھ ہونے والے ظلم پر جلد کوئی ایکشن لیا جائے گا اور اسرائیلی پرائم منسٹر کو بھی کسی نہ کسی سزا کا مرتکب ٹھہرایا جائے گا۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت۔